دیا ہوا خود کو مٹا دے، خود کو مٹا دے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ اب آ جائیں محمد، واہ واہ، یہ تو ہو گیا اس میں جلالت۔ محمد اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے حامیم دال، حمد۔ حمد ان کا مطلب ہے تعریف، تعریف۔ اب یہ عربی قاعدے کے مطابق اس میں تفضیل پہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور باب تفعیل پہ ہے۔ جب کوئی اسم باب تفعیل پہ لے جائیں تو وہ اس میں مبالغے کا معنی پیدا کرتا ہے۔ مثلا ہم تعریف، تو اس سے بنا باب تفعیل پہ لے کے جائیں گے تو یہ بنے گا حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ معنی کیا بنا؟ حمد کا معنی تعریف، حمد کا معنی تعریف، تو محمد کا کیا معنی؟ محمد کا معنی بنا جس کی صرف تعریف کی جائے۔ ایک معنی محمد کا معنی، اس میں رسالت محمد کے معنی، لفظی معنی بتا، اس کا معنی جس کی صرف تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ہوا محمد۔ محمد کا کیا معنی؟ کہ ساری کائنات کے درختوں کے قلم بن جائے اور ساری کائنات کے سمندر سیاہی بن جائے اور زمین و آسمان تختی بن جائے، اور جس کی تعریف لکھنا شروع کرے تو قلم ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے، سیاہی ختم ہو جائے، کائنات کی ہر شے ختم ہو جائے۔ محمد کا معنی سب کچھ ختم ہو جائے، اس کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی تعریف، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق شہریار، نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ۔ آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے محمد کی تعریف میں مبالغہ کر دیا، حد سے بڑھا دیا۔ بھئی ہم نے کیا؟ ارے محمد کو تو اس میں مبالغہ پر لانے والا خود خدا ہے، سبحان اللہ، خود خدا ہے، ہم سے کون سا جھگڑا؟ بھئی جس نے نام میں مبالغہ رکھا ہے اس سے پوچھو، کیا بات، اس سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تعریف بڑھا دی۔ بھئی کیسی بڑھا دی؟ محمد کا تو معنی ہی یہ ہے جو جتنی بھی تعریف کرے، تعریف کرنے والا کرتا کرتا مٹ جائے اور اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اہل مکہ میں سے کافی لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرتے، گستاخی کرتے، اور حضرت ابو طالب کو غصہ آتا، اس پہ غصہ آتا، تو آپ فرماتے چچا جان آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں تو محمد ہوں، سبحان اللہ، میں تو محمد ہوں، محمد تو ہے ہی تعریف والا۔ تو محمد کا معنی کیا بنا؟ محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ جس کائنات اول تا آخر تعریف کر کر کے کائنات مٹ جائے مگر اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو، اسے کہتے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، اب آ جائیں، میم ہٹا دیں تو کیا بنا؟ حمد۔ حمد کا معنی ہے اللہ کی تعریف، حمد کا معنی اللہ کی تعریف۔ تو اب کیا معنی بنا؟ یعنی معنی یہ بنے گا کہ اس عالم خلق میں اور ہست و بود میں اللہ کی تعریف کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ محمد ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد ہے۔ محمد میم پر اگلی پر شاد ہے
اور عربی زبان میں جس پہ شد ہوتی ہے وہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. اب جب آپ نے ہا ہٹائی تو 2 میمیں کھل گئی. جب کھلی تو بن گیا ممد. کیا بنا؟ ممید. لوگ کہتے ہیں جی حضور مدد نہیں کرتے. جی ریاض کہتے ہیں جی حضور مدد نہیں کرتے، پکارنا شرک ہے. قربان جائیں، اللہ پاک نے ان کے نام میں ہی مدد کرنے والا لکھا. سبحان اللہ. ممد کیا معنی؟ ممد کہتے ہیں کہ جس کو جو بھی جہاں سے بھی جو چاہے مانگے اور جب چاہے بلائے، جو اسی وقت مدد کرے اسے کہتے ہیں ممد. سبحان اللہ. کیا معنی؟ اس ساری کائنات کی جو مدد کرنے والا ہے اللہ عطا کرتا ہے، مدد محمد کرتا ہے. سبحان اللہ. واللہ یؤتی انا قاسم. اگلی میم ہٹا دے. اب کیا بنا؟ مد. 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 آپ قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو سبق پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے کہتے ہیں بیٹے مد آ گئی ہے ذرا بلند کرو. سبحان اللہ. مد آ گئی ہے ذرا بلند کرو، کھینچو بلند کرو، بلندی والا. سبحان اللہ. مد کیا؟ بلندی والا. کیا معنی؟ اس کائنات ہست و بود میں اگر خدا کے بعد کوئی بلند ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میم پھر ہٹا دیں تو اب کیا بنا؟ دال. کیا بنا؟ دال. دال. آپ فقہاء کرام کی کتابیں پڑھیں، فقیہ کی کسی مسلک کی پڑھ لیں، شوافی کی پڑھ لیں، مالکیہ کی پڑھ لیں، حنابلہ کی پڑھ لیں، آپ کسی کی پڑھ لیں، حنفی کی پڑھ لیں، تو آپ کو فقہ کی کتاب میں جگہ جگہ یہ جملہ لکھنے کو ملے گا، پڑھنے کو ملے گا کہ اس مسئلے پر فلاں آیت دال ہے. دال مین دلیل، دلالت کرتی ہے. آپ کو جگہ جگہ ملے گا اس مسئلے پر حضور کی فلاں حدیث دال ہے، یعنی دلیل ہے. تو محمد دال، تو دال کا معنی ہوا دلالت کرنے والا، دلیل. کس کی دلیل؟ آئیے اللہ پاک نے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اور شرک کی وادیوں سے نکالنے کے لیے اس انسان کو 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہر کسی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے سوا کی عبادت نہ کر. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. قوم نے پوچھا اے نبی بتا، اگر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق معبود ہے تو اس اللہ پر دلیل کیا ہے؟ اللہ کی دلیل دے. تو کسی نے کوئی معجزہ دکھایا، کسی نے کوئی معجزہ دکھایا. حضرت صالح سے پوچھا اے صالح آپ بتائیں اگر اللہ ہے تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے اپنی چھڑی، اپنا عصا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا تو اس پتھر سے اونٹنی نکل آئی. فرمایا یہ جس نے پتھر سے اونٹنی نکالی ہے وہی اللہ ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا دربار فرعون میں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ اگر کائنات کا مالک ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے، دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا دست مبارک یوں آستین پہ ڈالا اور یوں نکالا، وہ چاند سے زیادہ، سورج سے زیادہ چمکنے لگا، ید بیضا بن گیا. فرمایا جس نے اس ہاتھ کو چمکایا ہے وہی اللہ ہے. آپ نے عصا پھینکا، چھڑی پھینکی، وہ چھڑی اتنا بڑا سانپ بن گئی کہ فرعون کا سارا محل ہی ایک لقمے میں چٹن کر جاتا. ایک لقمے میں. آپ نے فرمایا کہ جس نے اس عصا کو سانپ بنایا ہے وہی اللہ ہے. حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا آپ پیدائشی برس والے پر یوں ہاتھ پھیرتے اللہ وہی شفا دے دیتا. آپ فرماتے یہ جس نے شفا دی ہے وہی اللہ ہے.
آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، قوم بِإِذْنِ اللہ کھڑا کر دیا، مردہ زندہ ہو گیا۔ میں جس نے مردے میں زندگی ڈالی ہے یہی اللہ ہے۔ ہر نبی اللہ کے وجود پر جب دلیل کی بات آتی تو کوئی معجزے دکھاتے، کوئی اونٹنی سے پتھر سے اونٹنیاں نکال رہا، کوئی مردوں کو زندہ کر کے کہہ رہا ہے یہ اللہ ہے، اللہ نے کیا ہے۔ مگر قربان جائے صفا کی پہاڑی پر جب اعلان بلند ہوا، آواز آئی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ 360 بت اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قوم نے پوچھا محمد دلیل کیا ہے، اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ تو قربان جائیں میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اگر چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا کے اس چاند کے ٹکڑوں پر اللہ کوئی دلیل نہیں بنایا۔ سورج پلٹا دیتے ہیں مگر سورج پلٹا کے دکھا کے اسے اللہ پر دلیل نہیں بنایا۔ مردوں کو زندہ کرتے ہیں مگر مردوں کو زندہ کر کے اللہ کی ذات پہ دلیل نہیں بنایا۔ درختوں کو بلا لیتے ہیں، پتھروں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں، جانوروں سے کلمہ پڑھا لیتے ہیں مگر کسی ایک شے کو بھی اللہ کی ذات پہ دلیل نہیں بنایا۔ جب پوچھا اللہ کی ذات پہ دلیل کیا ہے تو آقا نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُمْ أُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے بچپن بھی تمہارے اندر گزارا، میری جوانی بھی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، 40 سال میں تمہارے اندر رہا، تم بے حیائیاں کرتے رہے، میں کوئی جھگڑوں میں نہیں گیا، تم جھوٹ بولتے رہے، دھوکے دیتے رہے کاروبار سجانے کے لیے، میں نے تمہارے اندر بیٹھ کے کاروبار کیا۔ تم شرابیں پیتے تھے، میں تمہارے اندر تھا، تم سناکاریاں کرتے تھے، میں تمہارے اندر تھا، تم وعدہ خلافیاں کرتے تھے، میں تمہارے اندر تھا، تم قتل و غارت کا بازار کم کرتے تھے، میں تمہارے اندر تھا، تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، میں تمہارے اندر رہا، تم نے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا رکھا تھا، میں تمہارے اندر تھا۔ میں نے 40 سال تمہارے اس بے حیا، گندے، بے ایمان، چور، دھوکے باز، زناکار، سود خور، دھوکے باز، بے ایمان، شراب نوش معاشرے میں پوری جوانی گزاری، 40 سال گزارے۔ اور یاد رکھ لو لوگوں، 40 سال جوانی کا نقطہ منتہا ہے، جوانی 40 سال پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، 41واں سال بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا 40 سال تمہارے اندر رہا، ان 40 سالوں کا کوئی ایک سیکنڈ نکال دو میری زندگی کا، ان 40 سالوں کو کوئی ایک لمحہ نکال دو میری زندگی کا، تمہارے گندے معاشرے کا ایک بھی چھینٹا میرے دامن پہ نظر آ جائے تو کہہ دینا خدا نہیں ہے، کہہ دینا خدا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر دلیل خود محمد مصطفیٰ کی اپنی ذات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی ذات ہے۔ ارے قربان جائیں وہ جو جان کے پیاسے تھے، وہ جو آپ کی خون کے پیاسے تھے، جو ہر طرف سے گھیراؤ کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کی تحریک کو دبانا چاہتے تھے، حضور پر ایمان لانے والوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتے رہے، مگر ساری طاقتیں خارجی داخلی کیسر و کسریٰ اور مکہ اور خیبر کے یہودی سب مل کے بھی دامن مصطفیٰ پر ایک چھینٹا بھی ثابت نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ حال کیا؟ اگر اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو اللہ کی ذات پر دلیل خود محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 باتیں کروں گا۔ قائدین تحریک منہاج القرآن
بالخصوص منہاج القرآن کے کارکنوں اور پھر بالعموم ہر وہ تحریک جو مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرنا چاہتی ہے، ہر وہ جماعت جو آقا کے دین کا غلبہ چاہتی ہے، اور ہر وہ شخص جو سچائی کو غالب کرنا چاہتا ہے اور ظلم کو مٹانا چاہتا ہے، تو وہ سن لے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پوچھے آپ کون سا انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ کون سی تبدیلی چاہتے ہیں، تو آپ کتاب نکال کے کہیں یہ ابو بکر صدیق والی، آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کہیں عمر فاروق والی، آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں تو آپ کہیں عثمان و علی والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے بابا وہ تو آبا تھے تمہارے، تم کیا ہو؟ انقلاب، تبدیلی، ظلم کا خاتمہ، دہشت گردی کا خاتمہ، غربت کا خاتمہ، چوری، ڈاکہ زنی، بے حیائی، سود خوری کا خاتمہ صرف وہ کرے گا، اور تبدیلی سے بولا جا سکے گا کہ جو یہ نہ کہے عمر والی، جو یہ کہے میرا کردار دیکھ لو، مجھے پہچانو، داخلی خارجی ساری طاقتیں، ساری انٹیلیجنس اس کے کردار کو مٹانے کے لیے پیچھے لگ جائے اور سارے مل کے کہتے اس کے کردار میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، وہی انقلاب لا سکے گا۔ اس کا نام مصطفی انقلاب ہے۔ مصطفی انقلاب کا معنی ہی یہ ہے کہ کردار دو، کردار دو، تبدیلی اسی سے آئے گی جس کا اپنا کردار روز روشن کی طرح ہوگا۔ مصطفیٰ کی طرح سچائی اپناؤ، حضور کی طرح دامن کو پاک کرو، جبینوں کو سجدوں سے آباد کرو، کردار میں صاف شفافیت ہو، غیر اپنے تو اپنے، غیر بھی کہیں سچ یہی کہتا ہے، غیر بھی انگلی اٹھائے تو انگلی اٹھا کے تمہارے کردار میں کچھ نہ کر سکے، بقیہ رہ گیا کہ شخصیت کو پر الزامات لگانا اور اسے مجروح کرنا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ان بدبختوں کو بھی جب کردار مصطفیٰ میں کچھ نظر نہ آیا تو حضور کو جادوگر کہنے لگے، حضور کی ذات میں حملے کرنے لگے، حضور علیہ السلام کی ذات کو ٹارگٹ کرنے لگے۔ تو ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں چھوٹے لوگ، چھوٹے لوگ، کم عقل لوگ، جن کے پاس ویژن نہیں ہوتا، وہ ایسا کرتے ہیں۔ میں اس کر رہا تھا کہ فرمایا دال، تو دال کیا ہے؟ دال کہتے ہیں دلیل کو، اللہ کی ذات پر دلیل ہے محمد مصطفیٰ کی ذات۔ دلیل کس لیے ہوتی ہے؟ یہ وکلا حضرات جج کے سامنے دلیلیں دیتے ہیں ثابت کرنے کے، واہ واہ واہ، دلیل ہوتی ہے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، دلیل ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا دلیل دے کے سمجھایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، دیتے ہیں دلیل دے تاکہ سمجھ میں آ جائے، ہائے ہائے ہائے، یا یوں سمجھ لے کہ جو عقل کے پردے کے پیچھے ہے، سمجھ نہیں آ رہا، سامنے نہیں آ رہا، ایسی دلیل دو کہ سمجھ میں آ جائے۔ ان قانونی نقطوں پر جتنی بھی رولنگ آتی ہے وہ پیش کر تاکہ سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، دال فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، عقل نہیں تمہارے پاس، عقل نہیں تمہارے پاس، شعور نہیں تمہارے پاس۔ ارے قربان جائیں، جب ذات مصطفیٰ دلیل ہو گئی ذات الہیہ پر تو فرما دیا، اللہ پاک کہتا ہے لوگو مجھ تک پہنچنا ہو تو اور کوئی راستہ نہیں، میری اطاعت کوئی الگ اطاعت نہیں، اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا، میری محبت کوئی محبت نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد سے پیار کرو، میرے محبوب سے کرو، یہی پیار خدا کا ہے۔ مصطفیٰ کی رضا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، مصطفیٰ کو راضی کرو، یہی رضا خدا ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह का कोई अलग अदब नहीं, मुस्तफ़ा का अदब ही अदब खुदा है। तो क्या माना? माना ये बना कि अल्लाह की ज़ात पर दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो पता चला तुम मोहम्मद तक पहुंचो, तुम मुस्तफ़ा तक पहुंचो, जो मुस्तफ़ा तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह। अगर खुदा को पहचानना है तो मुस्तफ़ा को पहचानो, जिसे मुस्तफ़ा की पहचान हो गई उसे खुदा की पहचान हो गई। सुभान अल्लाह। यही नुक्ता हजरत सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बयान करते रहे। वो फरमाते हैं बखुदा, बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई, मफर मकर, जो वहां से काबे से, जो वहां से हो यही आके हो, क्या बात है। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा, क्या फिदा। मैं बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां। तो आका अलैहिस्सलाम का नाम आपने देखा। अब एक और छोटी सी बात लुत्फी करता हूँ, वो ये हम्द है ना, हम्द, इस हम्द से हामिद है। हम्द तारीफ और हामिद तारीफ करने वाला। इस हम्द से हामिद अल्लाह भी है और इस हम्द से हामिद हुजूर भी है। यानी जब अल्लाह हुजूर की तारीफ करे तो अल्लाह हामिद हो गया, और जब हुजूर अल्लाह की तारीफ करे तो हुजूर हामिद हो गया। इसी हम्द से अल्लाह महमूद भी है और हुजूर भी महमूद है। यानी जब अल्लाह हुजूर की तारीफ करे तो अल्लाह हामिद, हुजूर महमूद हो गए, और जब हुजूर अल्लाह की तारीफ करे तो हुजूर हामिद, अल्लाह महमूद हो गए। मगर लुत्फ की बात यह है कि इस हम्द से अल्लाह हामिद है, हम्द से अल्लाह महमूद है, मगर खुदा की कसम इस हम्द से अल्लाह मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद है। क्योंकि मोहम्मद का माना तारीफ में बड़ा, जिस जितनी किसी की तारीफ, जिस जैसी तारीफ ही किसी की ना हुई हो उसे कहते हैं मोहम्मद। तो फिर अल्लाह मोहम्मद क्यों नहीं? जबकि कुरान कहता है सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ ज़मीन व आसमान में है हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है। तो जब हर शय अल्लाह की तारीफ करती है तो फिर अल्लाह को मोहम्मद होना चाहिए, मगर अल्लाह मोहम्मद नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह की जिसने भी तारीफ की वो मखलूक है। अल्लाह की जिसने भी तारीफ की वो मखलूक है, और दर्जे में मखलूक बड़ी के खालिक, खालिक। तो खालिक भी अमल खालिक का बड़ा होगा कि मखलूक का? खालिक का। तो चूंकि अल्लाह की जिसने तारीफ की वो मखलूक था, जब बारी आई मोहम्मद की तो मोहम्मद की तारीफ मखलूक ने तो की, खुद खालिक ने भी की। तो जब खालिक ने तारीफ की तो फिर खालिक जैसी तारीफ मखलूक तो नहीं कर सकती, इसलिए खालिक की तारीफ ने मोहम्मद को मोहम्मद बना दिया। खालिक की तारीफ ने मोहम्मद को मोहम्मद बना दिया। और वक्त ख़त्म हो गया। आखिरी बात आपकी अकीदे की बड़ी प्यारी कर देता हूँ। अज़ान आती है ना, अज़ान आती है तो मौसन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आशिक का इश्क मचल उठता है, महबूब का नाम आता है ना, तो माशूक का नाम आए तो इश्क अंगड़ाई लेता है, अंगड़ाई लेता है। एक कैफियत आती है, एक हाल आती है। इश्क चाहता है यार के नाम पे कुछ होना चाहिए, भी महबूब का नाम है, कुछ होना चाहिए। तो जब कुछ समझ नहीं आता तो इश्क अपने अंगूठे चूम के जो ही आंखों पे लगाता है, इश्क को करार मिल जाता है। यार का अदब हो गया, उसे करार मिल जाता है। अब वो जो अकल का बंदा है वो कहता है कि क्यों चूमा? ऐसा ही है ना। पहली बात तो ये याद रख लें, ये चूमने वाले मामलात ये अकल वाली किताब के नहीं, ये मोहब्बत वाली किताब के। ये फिक्र का मसला ही नहीं है।
آپ جہاں ڈھونڈتے ہیں وہاں کا مسئلہ ہی نہیں. عشق ہے کہ کتوں کو بھی پیر چماتا پھرتا. عقل والے کے نصیبوں میں کہاں ذوق چلو. یہ تو عشق ہے کہ ہر چیز لٹا دیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں چوما؟ آپ کہتے ہیں جی حضور سے محبت تھی, آقا سے عشق تھا, پیار نے چما دیا. وہ جھٹ کہتے ہیں اللہ سے نہیں تھا بھئی, جب اللہ کا نام آیا تب تو نہیں چوما. کہتے ہیں نا اللہ کا نام ہے تب تو نہیں چوما. تو آپ کو اللہ سے پیار نہیں, اللہ سے عشق نہیں, محمد سے زیادہ عشق ہے. تو سادہ لو بیچارے, اب ہمارا عشق بھی تو وہ دوسرا عشق ہے نا, نعرے شارے والا. اصل عشق کی تو ہم نے شاید آئے بھی نہیں. تو سادہ بات ہے بھائی, سنو. حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک, مولا تیری میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز سنتا ہوں, کانوں میں رس گھولتی ہے, میری روح کو مچلتی ہے, جی چاہتا ہے یہ جس مکھڑے کی آواز ہے ذرا آنکھوں سے جلوہ بھی کر لوں, وہ مکھڑا بھی دیکھ لوں. تو رب ارنی انظر الیک, ذرا پردہ تو ہٹا دے, اپنا مکھڑا تو دکھا دے. آواز آئی لن ترانی, تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لاڈلا نبی تھا, کہا نہیں مولا دکھا دے. کہا بھی تو نہیں دیکھ سکتا, نہیں مولا دکھا دے. 9 مرتبہ لاڈ کیا, 9 مرتبہ عرض کیا مولا دکھا دے, دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اچھا تو پیارا نبی ہے, لاڈلا ہے, تیری دعا تقاضا کرتی ہے کہ قبولیت کی جائے, لیکن چونکہ تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا تو چلو کوئی سبیل کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں میں پہاڑ کو آئینہ بناتا ہوں, تو پہاڑ کو دیکھ, میں وہاں پر اپنا جلوہ سامنے دکھاتا ہوں. ڈائریکٹ نہ دیکھ, پہاڑ کو دیکھ. میں پہاڑ کو سامنے بناؤں گا, آئینہ بناؤں گا, اس پہ تجلی ڈالوں گا, تو اس کو دیکھ, اس کے اندر تو مجھے دیکھ لے گا, اس کے اندر تو مجھے دیکھ لے گا. مگر ساتھ ہی ایک شرط لگا دی, اور شرط کیا لگائی؟ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ, پہلے پہاڑ بھی تو میرا جلوہ برداشت کر لے. اگر میرے جلوے کو پہاڑ برداشت کر کے اپنے مقام پہ کھڑا رہا فَسَوْفَ تَرَانِي, تو ان قریب اس پہاڑ میں تو مجھے دیکھ لے گا. جب یہ کہا تو پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, اللہ پاک نے جب اس جبل پر, پہاڑ پر تجلی ڈالی تو قرآن کہتا ہے اس حسن مطلق کی تاب نہ لا سکا. وہ پہاڑ جل کے راخ ہو کر دھواں بن کے ہوا میں بکھر گیا, اور وہاں سے منقش ہو کر, یعنی اس تجلی کا انعکاس آیا, ڈائریکٹ نہیں, منقش ہو کر جب حضرت موسیٰ پر سے گزری تو خرّا موسیٰ صائقہ, نبوت بے ہوش ہو کے گر گئی, بے ہوش ہو کے گر گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا میں دیکھا نہیں جاتا, میں تو چونکہ دیکھا نہیں جاتا تو چوما بھی نہیں جاتا. جو دیکھا نہیں جاتا وہ چوما کیسے جائے؟ جو دیکھا نہیں جاتا وہ چوما نہیں جاتا. تو چونکہ دیکھا بھی نہیں جاتا تھا, چوما بھی نہیں جاتا تھا, تو نام بھی ایسا رکھا جس میں چومنا ہو ہی نہ. کیا نام ہے؟ اللہ. بولیے اللہ. ہونٹوں نے چوما, کھلے کے کھلے رہ گئے. وہ کہتا ہے نہ میں دیکھا جاتا ہوں نہ میں چوما جاتا ہوں. تو نام بھی رکھا تو چومنے والا نہیں رکھا, اللہ, کھلے کے کھلے رہ گئے. اب ذرا کہیں محمد, ہائے ہائے, پھر کہیں محمد. کتنی بار چوما؟ 2 بار. مولا ادھر ایک بھی نہیں اور ادھر 2. ادھر ایک بھی نہیں رکھا اور ادھر 2 بوسے. اللہ پاک کہتا ہے ہاں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. جیسے میری اطاعت کوئی اطاعت نہیں, مصطفیٰ کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے, مصطفیٰ کی محبت ہی میری محبت ہے, مصطفیٰ کی رضا ہی میری رضا ہے, مصطفیٰ کا ادب ہی میرا ادب ہے. اسی طرح میں دیکھا بھی نہیں جاتا, چوما بھی نہیں جاتا, اپنے نام میں کوئی بوسہ نہیں رکھا, اور محبوب کے نام میں 2 بوسے. محمد. مولا راز کیا ہے؟ میں ہاں ایک محمد کے نام کا, ایک خدا کے نام کا. مجھے چومنا ہے یا میرے نام کو چومنا ہے تو جاؤ محمد کو چوم لو. ہائے ہائے,
محمد کو چومو، محمد کا چومنا ایسا ہی ہے جیسا خدا کا چومنا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں، کوئی لگاتا بھی ہے فتویٰ نہیں چومنا چاہیے، مگر دو دو بوسے خود بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ایسا جو کہے نا نہیں چومنا چاہیے، اسے کہ نام کیا ہے، وہ دو دو مرتبہ چوم کے بتائے گا محمد۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ پیار ہے اس کا اپنے محبوب کے ساتھ، سب کچھ محمد نے رکھ دیا۔ سبحان واہ اللہ۔ واہ واہ واہ۔ باتیں تو کرنے کو بہت ہی اور مگر ریاض صاحب کا موقف بالکل درست ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے، آقا اسلام سے پیار کرے، حضور سے محبت کرے، حضور سے دل جوڑے، حضور کو اتنا پیار کریں پھر اللہ دیکھیں آپ سے کتنا پیار کریں۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔